هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من نحمده ونصلي ونسلم على رسوله المرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول بروز جمعہ بعد نماز مغرب درس، اور اس کے علاوہ آپ احباب میں سے جو سوال کرنا چاہیں ان کے جوابات۔ اور آج ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قد انور اور قد زیبہ کس طرح کا تھا۔ تو محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسا حسین قد عطا فرمایا تھا کہ حضور ﷺ کے قد کو جس بھی جہت سے، جس بھی سمت سے دیکھا جائے تو کسی مقام سے کوئی عیب یا کوئی نقص نظر نہیں آتا تھا، بلکہ اس کے اندر حسن اور جمال ہی نظر آتا تھا۔ حضور ﷺ کا قد مبارک نہ بہت زیادہ طویل تھا اور نہ آپ کا قد مبارک بہت زیادہ پست تھا، بلکہ اس کے اندر میانہ روی تھی، معتدل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے جھرمٹ میں موجود ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام تمام صحابہ کرام سے بلند نظر آتے تھے، اور یہ بلندی آپ کی اعجازی شان تھی، اس کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب نہیں تھا۔ اب یہ تو خلاصتاً کلام ہوا، مگر اب ہم ان نفوس قدسیہ کی طرف دیکھیں کہ جنہوں نے خود براہ راست حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے قد کے حوالے سے کیا بیان فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے قامت زیبہ کے حسن و جمال میں جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت احسن بشرا فی ثوبین احمرین من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے سرخ لباس میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے قد زیبہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا، کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قامت زیبہ اور چہرہ اقدس کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ پھر اسی طرح حضرت ہند بن ابی حالہ حضور علیہ السلام کے قد انور کے اعتدال کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل الخلق بادن متماسک اطول من المربوع و اقصر من المشذب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام جسم نہایت ہی معتدل تھا، تمام اعضاء کامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ گوشت سے پر ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کے جسم میں آپ کے قد میں ڈھیلا پن نہ تھا، بلکہ قد انور اعتدال کے ساتھ دراز تھا، اور نہ ہی پست تھا اور نہ ہی دبلا پتلا تھا، بلکہ معتدل تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد انور کے سے بیان ہے کہ جنہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قد اقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا تناسب اس انداز سے بیایا تھا کہ اس کے اندر موزونیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک موضوع تھا۔ یہی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ
حضور ﷺ کے قد رانہ کی موزونیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالقصیر ولا بالطویل، کہ حضور ﷺ کا قد رانہ نہ ہی بہت زیادہ بلند تھا اور نہ ہی بہت زیادہ پست تھا، بلکہ اعتدال کے ساتھ میانہ علیہ وسلم، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ان الفاظ میں کرتے ہوئے سنا کہ کان ربعۃ من القوم لیس بالطویل البائن ولا القصیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ ہی بہت زیادہ دراز تھا اور نہ آپ کا قد مبارک بہت زیادہ پست تھا، بلکہ اعتدال کے ساتھ تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن محمد ابن جد امجد یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے قامت زیبہ کے بارے میں فرمایا کہ لم یکن بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم، کہ آپ علیہ الصلاۃ نہ انتہائی بلند قامت تھے اور نہ ہی بالکل کوتاہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدر انور مناسب تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر انور کو اللہ رب العالمین نے اس طرح موزونیت عطا فرمایا تھا کہ نہ ہی دیکھنے والے کی آنکھوں میں اتنا بلند قد تھا کہ ناپسند کرتے اور نہ ہی اتنا چھوٹا قد تھا کہ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہ آپ کے جسم اطہر کے اعتدال خلقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصدن۔ اب یہ جو لفظ مقصد ہے اس میں لغت میں اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ لیس بطویل ولا تقصیر ولا جسیم، کہ یہ ایسے جسم کو کہا جاتا ہے کہ جس جسم کا قد نہ بہت زیادہ لمبا ہو اور جس جسم کا قد نہ بہت زیادہ پست ہو اور نہ جس جسم کے اندر بہت زیادہ موٹاپا ہو۔ تو فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصدن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد انور مقصد تھا، یعنی معتدل تھا، یعنی نہ بہت زیادہ بلند تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ اعتدال اس کے اندر تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت پر تھے تو ایک خاتون تھی معبد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد انور کے حسن کو بیان کیا، اور قد انور کے حسن کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ اس سفر ہجرت پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عامر بن فہیرہ جو غلام تھے وہ بھی موجود تھے، تو حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ کے قد انور کے حسن کو بھی بیان کرا، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ ان کے قد کے ساتھ تقابلہ بھی پیش کیا، اور مقابلہ بھی پیش کرتے ہوئے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربعتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتدل تھے، لا تشنؤہ من طول ولا تقتحمہ عین من قصر، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ کا قد مبارک کے اندر نہ ایسی طوالت تھی کہ دیکھنے والا ناپسند کرتا، اور نہ ایسا آپ کا قد پست تھا کہ لوگوں کی نظر کے اندر حقیر نظر آتے ہیں، بلکہ اب مقابلہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، بلکہ حضور علیہ السلام کا قد مبارک یوں تھا کہ گویا دو شاخوں کے درمیان تر و تازہ شاخ کی مانند تھا، اور ان تینوں میں سب سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، سب سے زیادہ جمیل نظر آ رہا تھا۔ یہ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چیز کا تذکرہ کرا ہے۔ اب اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ بات تو ایک طرف ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک معتدل تھا، اس کے اندر اعتدال تھا، نہ بہت زیادہ بلند تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ اعتدال تھا۔ مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بلند قامت شخص کے ساتھ بھی چلا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک ان کے ساتھ چلنے کی بنا پر بھی چھوٹا نظر نہیں آتا تھا، جس کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ اس طرح بیان فرمائے کہ آپ علیہ الصلاۃ نہ ہی زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی کوتا قد، بلکہ آپ کا قد مبارک میانہ تھا۔ جب کسی طویل القامت کے ساتھ مل کر چلتے تو اس کو بلند نظر آتے۔ اب جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يُنْسَبُ إِلَى الطُّولِ إِلَّا طَالَهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِرُبَّمَا اِكْتَنَفَهُ الرَّجُلَانِ الطَّوِيلَانِ فَيَطُولَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا فَارَقَاهُ نُصِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الرَّبْعَةِ، یعنی مطلب یہی ہے کہ بسا اوقات دو بلند قامت آدمیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ان سے بلند تر نظر آتے، لیکن دیکھنے والا حیران رہ جاتا کہ جب وہ دونوں بلند قامت شخص جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک بلند نظر آنے کی بجائے وہی اعتدال کے ساتھ ہی نظر آتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے رب نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ما مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع احد الا طالہ، کہ جب حضور علیہ الصلاۃ کسی کے ساتھ چلا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند نظر آتے۔ پھر اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہے جو دوسری روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالذاہب طولا وفوق الربعۃ اذا جامع القوم غمرهم، کہ حضور علیہ الصلاۃ دراز قد نہ تھے، جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ کی شان ہے کہ دراز قد تو نہ تھے مگر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو بلند نظر آتے۔ پھر اسی طرح یہ جو شان ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس کے اندر محفل کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت بھی دیکھنے والوں کی نگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان مبارک بالکل واضح ہو جاتا تھا، اور کسی کے مقابلے میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مبارک دبا نہیں کرتا تھا، جس کو اس الفاظ میں بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تو آپ کا شان مبارک اعلی من جمیع الجالسین، تو تمام بیٹھے ہونے والے لوگوں میں سب سے بلند ہی ہوتا تھا۔ تو جہاں کھڑے ہونے کی صورت میں بلندی ہوتی تھی وہاں بیٹھنے ہونے کی صورت میں بھی بلندی ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی حکمت پر کلام کرا کہ آپ علیہ الصلاۃ جب طویل القامت نہیں تھے، بلند قامت نہیں تھے، تو پھر اس وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے طویل نظر کیوں آتے تھے، آپ کا قد مبارک کسی سے دبدہ کیوں نہیں تھا؟ تو فرماتے ہیں لعل السر فی ذلک انہ لا یتطاول علیہ احد صورتا کما لا یتطاول علیہ معنی، فرماتے ہیں کہ حکمت اس میں شاید یہ ہے کہ جس طرح محاسن باطنہ کے اندر، باطنی کمالات کے اندر، باطنی خوبیوں کے اندر، باطنی حسن و جمال کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ثانی نہیں بنایا، رب ذوالجلال نے اسی طرح ظاہری قد و قامت میں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کا ثانی نہیں بنایا ہے۔ بس یہ ایک ہی اللہ رب العالمین نے اس طرح محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ فی الطول مزیۃ، پھر بأنہ لم یکن احد عند رب افضل لا صورتا ولا معنی، کہ بلندی اس لیے تھی تاکہ ہر ایک پر یہ بات آشکار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہری اور باطنی احوال میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اور شخص نہیں ہے۔ تو اس کی حکمت علماء اعظام نے یہ بیان فرمائی ہے۔ پھر امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قد انور کی خلقت کے اعتبار سے کلام کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا قد دوسرے بلند لوگوں کے مقابل میں آتا تھا تو بلند نظر آتا تھا، آیا یہ خلقتاً ہی بلند تھا کہ اللہ رب العالمین کی
قدرت سے لوگوں کی آنکھوں میں یہ بلند نظر آتا تھا۔ تو اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا قد انور زیادہ طویل پیدا نہیں کیا گیا، کیونکہ اتنا طویل ہونا اعتدال کے منافی اور قابل تعریف نہیں۔ ہاں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والی آنکھوں میں یہ بات پیدا کر دی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ بلند نظر آتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ کی جو خلقت تھی اس میں وہ طویل القامت نہیں تھے، مگر جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند نظر آتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے یہ لوگوں کی آنکھوں میں ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزانہ ایک کیفیت کے لیجئے اور ایک معجزاتی شان ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ پھر ساتھ اس پر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اس لیے عطا کی تھی کہ کوئی صورت کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند دکھائی نہ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ضرورت نہ رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمال پر دکھائی دیتے جس پر آپ علیہ الصلاۃ کی تخلیق تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو میانہ قد ہی تھا، نہ بلند تھا نہ پست تھا، مگر لوگوں کے ساتھ ہوتے تو بلند نظر آتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزانہ کیفیت تھی، معجزانہ شان تھی کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی نگاہ کے اندر ہی حضور علیہ الصلاۃ کو اس طرح دکھا دیا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک، قد اقدس اور قد رانہ کی موزونیت کے حوالے سے کلام تھا کہ جس پر علماء اعظام نے کلام کیا اور روایات آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ کے قد مبارک کو بیان کرا ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس کے توسل سے اور اس کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ اب اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں، وہ سوالات ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی کو شدید نزلہ زکام ہو، وہ کسی چادر سے اس نزلے کو صاف کریں، تو ایسی چادر سے نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی یا پھر وہ چادر ناپاک ہو جائے گی؟ تو یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ چونکہ وہ چادر اور دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں تو اگر نزلہ وغیرہ ناک کی رطوبت جو ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، تو اگر وہ کسی کپڑے پہ لگ جائے تو آیا چادر پر لگ جائے تو اس چادر پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو دیکھیں فقہی مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ چونکہ ناپاک نہیں ہوتی لہذا اس لیے نماز تو ہو جائے گی، مگر نماز ہونے کا پھر مطلب یہ کہ فقہی طور پر تو نماز ہو جائے گی، مگر صفائی اور ستھرائی کا اسلام میں اور بالخصوص نماز کے اندر حکم دیا گیا ہے، لہذا اس لیے نماز کے ظاہری جو انوار ہیں اور جو باطنی انوار ہیں اس کا حصول انسان کو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ ظاہری اور باطنی طور پر بالکل سے صاف ستھرا ہو کر کھڑا ہو۔ تو فقہی اعتبار سے تو نماز ہو جائے گی، مگر یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ پھر سوال ہے کہ کام کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے، آیا اس صورت میں نہانے کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں کوئی یہ پیشاب کا نکل جانا یہ غسل اس سے لازم نہیں ہوتا ہے، بس یہ کہ جسم کے جس حصے پر وہ پیشاب کا قطرہ لگ جائے گا تو اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کپڑے وغیرہ پر جس جگہ لگے گا تو اس جگہ کو صاف کرنا اور پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کپڑا پاک کرنا ایک اور شے ہوتا ہے اور دھونا علیحدہ شے ہوتا ہے۔ تو کپڑے کے پاک کرنے کا حکم ہے، دھونے کا حکم نہیں ہے۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے پیشاب کپڑے کی جس جگہ پر لگا ہے اس جگہ کو آپ اپنے ہاتھ پہ پکڑیں اور نلکے کے سامنے لے کر آئیں اور نل کو کھول دیجئے۔ تو نل کو کھول دیجئے اور اس سے کو رگڑتے رہیے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہوگا کہ اب یہاں سے پیشاب وغیرہ سب نکل گیا ہے تو بس آپ اس نل کو بند کر لیجئے اور وہ کپڑے کا حصہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ کی سچی غلامی اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔